کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی چیز پہ یقین کو تقدیر کہتے ہیں، تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی ماں سوائے اللہ کے حکم میں۔ یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے یہ بھی طے ہے اللہ کی طرف سے۔ اس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے بہتر محفل میں ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے، ٹھیک۔ انسان جو بیسیکلی اللہ نے بنایا نا وہ اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے۔ اس میں عبادت میں سب سے پہلے نماز ہے، وہ تو ایک ساری چیزیں، ایک پورا اسٹرکچر دیا ہوا ہے۔ اس سب کے بعد نا سب سے بہترین چیز اخلاق ہے، سب سے بہترین چیز اخلاق ہے۔ اخلاق کیا ہے کہ آپ بات بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ کوئی بندہ ہوتا ہے نا یار بہت غصے میں آتا ہے، بہت غصے میں آتا ہے، اس کو اپنے سے تگڑے پہ غصہ پہ نہیں آتا، کمزور پہ غصہ آتا ہے۔ گھر جاتا ہے بیوی سے جھگڑتا ہے، چیزیں یہ بکھری ہوئی ہیں، ویسے ہوا ہوا ایسے ہوا ہوا ہے۔ دفتر میں وہ سب سے گھٹیا آدمی ہوتا ہے اور باس اس کو بلا کے وہ جھاڑ پلاتا ہے، وہاں ایسے چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو زبان کا جو کردار ہے وہ بہت بڑا ہے۔ دوزخ میں جو سب سے بڑی چیز لے کے جانے والی ہے نا وہ زبان ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کا سیکھنا کہ یہ کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی، اس کی زبان پھسل گئی، اس کے اثرات ایسے آتے ہیں کہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسے طارق مسعود صاحب ہیں، ان کی سلپ آف ٹنگ تھی یا ان کی نیچر کیا، نیت کیا تھی، تو اس کا کیا رزلٹ نکلا۔ ابھی لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ یزید کے بارے میں کیا ہے، تو لوگوں کی انٹرسٹ کم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ وہ مبلغ ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو جو چیز پسند ہے آپ کو وہ پسند کرنی پڑے گی، جو چیز اللہ پاک جس سے نفرت کرتا ہے آپ کو وہ چھوڑنی پڑے گی۔ آپ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے کہ میں اپنی مرضی سے، وہ تو جانور جیتا ہے نا اپنی مرضی سے، جب بھوک لگی کھا لیا، وہ بھی طریقے سے چلتا ہے، اگر اس کو بھی کھلائیں گے وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی ہے، وہ ایک اٹھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، مگر اس کی زندگی میں وہ دین نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اصل جو زندگی ہے وہ دین کی اٹیچمنٹ کے ساتھ آپ کو جو لے کے چلتا ہے۔ زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، نگاہ پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ ہمسائے کی بیوی کے بارے میں کتنی بڑی ہے کہ یہ تیسرا گناہ ہے جو اللہ بخشے گا نہیں۔ ہمسائے کی عورت سے بدکاری کرنے والا سیدھا جہنم میں ہے۔ شرک اور بچوں کو قتل کرنے کے بعد تیسری یہ بڑا گناہ ہے۔ تو سمجھیں کہ یہ بھی ایک وہ محرم رشتہ ہے کہ جس سے نکاح تو ہو سکتا ہے مگر اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے بری نگاہ سے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ سب سے آسان ٹارگٹ یہی ہوتا ہے۔ تو ہمسائے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ڈر تھا کہ وراثت میں نہ حصہ رکھے، اور رشتہ داری کے بارے میں یہ رسول اللہ نے فرمایا جو رشتہ داری کاٹے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دیکھیں اگر تو جنت میں جانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ چھوڑنی پڑے گی۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ کر جائیں فرق کوئی نہیں پڑے گا، اگر اللہ نے آپ کو غریب کرنے کا یا ذلیل و رسوا کرنے کا ارادہ کیا ہوا تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ پاک کا ارادہ نہیں ہے تو وہ فقیر کو بھی رسوا نہیں کرتا۔ ہم سوچتے ہیں ہم مال بچا لیں، ابھی آپ نے آتے ہی خبر سنا دی گاڑی بھی چوری ہو گئی، موٹر سائیکل بھی چوری ہو گئی، زیور بھی چوری ہو گیا۔ بھئی اتنا عرصہ 40 سال تو 60 65 70 سال کے تو ہو ہی گئے نا شمشاد میں، تو چیزوں کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اب ذرا سا ادھر ہٹے ہیں تو چور سونا بھی چلا گیا، گاڑی بھی چلے گی، موٹر سائیکل بھی چلا گیا، جان بھی چلی جائے گی۔ مر تو ویسے بھی جانا سے سکتے، جان تو نکل ہی جائے گی۔ اس جان کو اب اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگا دیں، اور رشتہ دار دیکھیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں۔ لوگوں پہ آپ نے تنقید کی کتابیں تیار کی ہوئی ہیں، فلاں ایسے مدنی صاحب ہیں نے، فروقی صاحب ہیں نے، جب میں اپنی ذات کی باری باغ تو میں ہی کرتا رہ جاؤں گا، میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کے پاس۔ دوسروں کے یار وہ تنویر بھائی کیا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ویڈیو بناتے رہتے ہیں، تنویر بھائی کیا کرتے رہتے ہیں، عطا بھائی کیا کرتے رہتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، افطار بھائی کیا کرتے ہیں، افضال بھائی کیا کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے تو اس کے پاس کتابیں پڑھی ہیں، اس کی تنقید کے لیے تو بیٹھیں گے گیتوں کے انبار لگا دیں گے، اور اپنی ذات کی باری یار اپنے آپ کو بھی ڈیفائن کرو تو اس کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے، وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہا ہوگا۔ کبھی انسان نے غلطی مانی نہیں مانتا، اگر وہ غلطی کا اعتراف کر لے معافی مانگ لے گا وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اپنے الفاظ اور اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ یہ بات بات پہ بھڑک اٹھنا، بات بات پہ غصہ کر دینا، اور خصوصاً گھروں میں جا کے جو آپ خواتین سے ہم کرتے ہیں، خصوصاً بھڑک جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ناراض ہو جاتے ہیں، محفل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں بھی ناراض ہیں، گھر میں بھی ناراض ہیں، محلے میں بھی ناراض ہیں، ہر جگہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔
اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. آپ کچھ نہیں ہیں اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں. آپ مر جائیں گے, آپ کو بلا دیا جائے گا. تو یہ وقت جو ہے نا, اس کو اخلاص اور اخلاص کے ساتھ گزاریں. بیوی سے اچھا سلوک کریں, رشتہ داروں سے, بچوں سے, ہمسایوں سے خصوصاً. اپنے گھر کا کچرا ہمسائے کے آگے گھر کے آگے نہیں پھینکیں. امریکہ نہیں آ رہا یہاں پہ, کوئی یہودی نہیں یہ کہہ رہا کہ بھائی وہ کچرا وہاں پھینکیں. تو دیکھیں تعلیمات نبی ہی آپ کو زندگی میں راستہ کہ ہمسائے کے کیا حق ہیں, اور گھر کے کام خود بھی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے, بکریوں کا دودھ نکالتے تھے, لکڑیاں لاتے تھے, صفائی ستھرائی خود کرتے تھے, اپنا بستر بھی خود لگاتے تھے. ایون دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا اگر اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جو سوٹی ہوتی ہے, اسٹک جو ہوتی ہے وہ گر جاتی تو پہلے اونٹ کو بٹھاتے تھے, پھر 10 سال حضرت انس بن مالک ان کی خدمت میں رہے. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے پانی پلا دو, مجھے یہ کر دو. کبھی انہوں نے کہا جی رسول اللہ نے مجھے آج تک ڈانٹا نہیں بلکہ حکم بھی نہیں دیا. تو ہم ان کی منشا کو پا گئے کہ اس وقت کیا کرنا. ایون دین امہات المومنین کو بھی نہیں یہ کہا جاتا تھا کہ میرے لیے یہ کریں. تو وہ ایک چونکہ روٹین ہوتی ہے, عورتیں بھی سیکھ جاتی ہیں, خادم بھی سیکھ جاتا ہے, تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کو نہ ڈانٹا, نہ کبھی کسی کو جھڑکا, اور نہ ذاتی کسی کو کام کا. آپ دیکھیں ہم تو بیوی کو کہتے ہیں پانی کا گلاس لے کے آ, کھانا لے کے آ, یہ چیز لے کے آ, کپڑے لے کے آؤ, میری فلاں چیز کہاں پہ رکھی ہے. ایون دین اس کو بالکل ایک آپ کا ایک نوکر ہے نا, اس سے بھی نیچے والے درجے پہ رکھا ہوں. تو یہی چیزیں ہیں, اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اخلاق سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور زبان کو کنٹرول میں رکھیں. الفاظ ادا کرتے وقت ضرور سوچیں کہ یہ اس کے دل کے اندر نا تیر کی طرح اتر جائے. جسم کے زخم تو بھر جاتے ہیں, دل کے زخم نہیں بھرتے, اور الفاظ کے زخم تو ایسے ہوتے ہیں وہ تیر سے بھی زیادہ, تلوار سے بھی زیادہ زخمی ہوتے ہیں. الفاظ کا استعمال یہ سوچ سمجھ کے کریں اور اخلاق کو بہتر بنائیں. سوچیں کہ آپ ہیں ہی نہیں, ہیں تو دنیا میں مگر آپ کا دل دنیا میں نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹائم رہ گیا اس کو گزار لیں. باقی وقت کا کوئی پتہ نہیں. ایسے ہی پیغام آ جائیں گے, ایسے ہی چلے جائیں گے. انہی گلیوں میں آپ کے جنازے اٹھ جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ بہت اچھا. ماشاء اللہ تیرا دشمن میرا دشمن.